بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کل آخرت کے اندر حساب کا خوف جس کے دلوں کے اندر رہتا ہے دوستو، وہ صفایا دنیا کے اندر زندہ رہ کے کر لیتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے، پاؤں پکڑ کے، پیٹ میں منڈی ڈال کے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہماری نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے کون تھے؟ میرے دوستوں، صحابہ اکرام تھے۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین فرماتے، ہمارے صحابہ کی زندگی ہمارے لیے میرے دوستوں نمونے کی طرح ہے، اور حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، کسی ایک کی اتباع کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تو خلفائے راشدین کے اندر میرے دوستو صحابہ کیسے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے دوستو اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں بات ہو گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے دوستو، میرے بزرگوں، حضرت ابو اسلمہ کو کچھ الفاظ کہہ دیے، کہتے ہی میرے دوستو حضرت ابوبکر کو خیال آیا۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آدمی کے غصے کا اثر 15 منٹ رہتا۔ کتنے رہتا میرے دوستو؟ 15 منٹ۔ پھر 15 منٹ کے بعد فرمایا وہ غصے کا اثر زائل ہو جاتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں بہترین شخص وہ ہے جس کو غصہ جلدی آئے اور جلدی چلے جائے۔ تو اور میرے دوستو، سب سے بڑی بات غصہ نہیں آنا، بلکہ حضور نہیں بولے آنا اور جلدی چل جانا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جس کو غصہ جلدی آئے اور جلدی چل جائے۔ تو انسان کو 15 منٹ غصہ رہتا دوستو۔ تو حضرت ابوبکر نے حضرت اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ الفاظ کہہ دیے۔ پھر میرے دوستو ابوبکر کو آخرت کا خیال آیا۔ میرے دوستو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنت کے 8 دروازے ان کو بلا رہے ہیں، جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں، دنیا میں سب سے پہلے تمام مخلوق میں جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ ایسے صحابی کو یاد آتے کہنے لگے اسلمہ تم بھی مجھے وہ الفاظ کہہ دو۔ اب میرے دوستو حضرت اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں تم کو یہ الفاظ نہیں کہتا۔ اب میرے دوستو خود ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں گئے، کہا یا رسول اللہ مجھ سے ایسا ہو گیا۔ اب میرے دوستو حضرت اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر پہنچنے کے بعد میرے دوستو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میری زیادتی تھی، میں نے اسلمہ کو ایسے کہا ہے۔ تو میرے دوستو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کہنے لگے تم بھی وہ الفاظ کہہ دو۔ تو حضرت اسلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ابوبکر نے مجھ سے الفاظ کہا، میں کہنے سے انکار کر دیا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اسلمہ تم یہ کہہ دو، ان کے لیے دعا دے دو، اے ابوبکر اللہ تمہیں معاف کر دے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بزرگان دین فرماتے جب کبھی بھی حضرت اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے، کہتے کہ اے اسلمہ تم نے آخرت کی بہت بڑی تکلیف سے مجھے آپ نے نجات دی، دیکھ کر خوش ہوتے میرے دوستو۔ تو میرے دوستو معاف مانگنے کا اور غلطی ہو گئی تو معاف کر لینے کا ایسا مزاج اللہ کے نبی علیہ السلام نے بنایا تھا۔ آج میرے دوستو، میرے بزرگوں، نسلیں گزر جا رہی، خاندانیں ٹوٹ جا رہے، آج ایک دوسروں کی صورت دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسروں کو بات کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسروں کو معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت طارق جمیل صاحب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایک بھائی کا انتقال ہوا، زندگی میں خطا رحمی کرتے رہے میرے دوستو، پھر میرے دوستو مر گیا تو لوگ آ کے بولے کہ تیرا بھائی مر گیا، آخری وقت ہے جا کے دیدار کر لے۔ تو میرے دوستو اس نے کہا کہ میں نے اس کو زندگی میں چہرہ نہیں دیکھا، اس کو مرنے کے بعد بھی نہیں دیکھیں گا۔ تو لوگوں نے کہا وہ اب تو مر گیا، تجھے کہاں آنکھ کھول کر تجھے دیکھے گا؟ کہا میں اس کو زندگی میں نہیں دیکھا، مرنے کے بعد بھی نہیں دیکھوں گا۔ تو میرے دوستو اتنے سنگ دل نہیں بننا، اتنے سنگ دل، اتنے پتھر دل نہیں بننا، جلدی معاف کر دیں گے تو اللہ پاک بھی جلدی ہمارے گناہوں کو آخرت میں معاف کریں گے۔ اللہ کرے کہ ہمیں ایک دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ آ جائے۔